علیکم پیارے عزیزو، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس کلاس میں ہم نے اقلاب کے بارے میں پڑھنا ہے کہ اقلاب کیا ہے، اقلاب کہاں ہوتا ہے اور اقلاب کے معنی کیا ہیں اور اقلاب کس حرف پر ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے نون ساکن اور تنوین کے دو قاعدے پڑھے ہیں، اظہار اور ادغام، یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم نے اظہار کرنا ہے، اور نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس وقت ہم نے ادغام کرنا ہے۔ ادغام اور اظہار کے بارے میں ہم نے پہلی دو کلاسوں میں آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح سے کرنا ہے ادغام اور کہاں کرنا ہے اظہار۔ اگر کسی نے ہماری کلاس وہ نہیں دیکھی تو پہلے اس کو دیکھیں، پھر آج کی کلاس کو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو اقلاب کا یہ قاعدہ سمجھ میں آ جائے گا۔ آج ہم نے پڑھنا ہے نون ساکن اور تنوین کا تیسرا قاعدہ۔ اب یہ قاعدہ اس طرح سے ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو اس وقت ہم نے اقلاب کرنا ہے۔ اب اقلاب کے معنی ہیں تبدیلی کے، یعنی تبدیل کرنا، اور تبدیل ہم نے کس طرح کرنا ہے؟ اگر نون ساکن کے بعد حرف با آ جائے یا پھر تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اس وقت ہم نے چھوٹا میم لگانا ہے، یعنی کہ چھوٹا نون کی جگہ پر ہم نے چھوٹا میم لگانا ہے اور وہاں پر ہم نے اقلاب کرنا ہے، یا پھر تنوین کے بعد ہم نے چھوٹا میم لگانا ہے تو وہاں پر ہم نے اقلاب کرنا ہے، یعنی تنوین کو ختم کرنا ہے، ایک زبر یا پیش کو لگا کر ہم نے چھوٹا میم لگا کر اس سے ملانا ہے، اور اسی طرح نون ساکن کو ختم کرنا ہے ہم نے اور اس کی جگہ با کو پڑھنا ہے، نون ساکن کو نہیں پڑھنا۔ اب ہم تھوڑی سی مشق کرتے ہیں بارے میں آپ کو سمجھ آ جائے، جیسے ہے مم بخیلا، اب نون ساکن کے بعد لفظ با آ گیا، حرف با آ گیا تو اس کی وجہ سے ہم نے چھوٹا میم لگایا، من کی جگہ ہم نے مم باخیلا پڑھا۔ اسی طرح اگلا حرف دیکھیں، من بعدی ہے، ہم نے من کر کے نہیں پڑھنا بلکہ مم بعدی پڑھنا ہے، کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف با آ گیا، اس کی وجہ سے ہم نے پڑھنا ہے مم بعدی۔ اسی طرح آگے دیکھیں، کرا من ہے، اب میم کے نیچے دو زیر ہیں، دو زیر ہو، دو زبر ہو، دو پیش ہو، اس وقت ہم نے اس کو تنوین کہنا ہے۔ اب یہ تنوین ہے، تنوین کو ہم نے ختم کر کے یہاں پر میم لگانا ہے کیونکہ آگے لفظ یا حرف با ہے۔ اب ہم نے پڑھنا ہے کرا مم براراتن، کرا مم براراتن۔ اسی طرح اگلا حرف دیکھتے ہیں، جیسے ہے سمیعن، اب ہم نے سمیعن نہیں پڑھنا کیونکہ آگے حرف با ہے، سمیعن بصیرم پڑھنا ہے ہم نے، سمیعن چھوٹا میم لگایا ہم نے، سمیعن بصیرم۔ اسی طرح آگے ہے رسول بما، ہم نے رسول نہیں پڑھنا بلکہ لم پڑھنا ہے، رسول بما۔ آگے اسی طرح ایک اور حرف ہے، جیسے ہے لنصف ان کر کے نہیں پڑھنا کیونکہ آگے لفظ با ہے، لنصف بالناصیہ، لنصف بالناصیہ۔ اسی طرح اگلا حرف دیکھتے ہیں، جیسے ہے من بین الصلب، من بین، من کر کے نہیں پڑھنا بلکہ ہم نے یہاں پر چھوٹا میم لگانا ہے کیونکہ آگے حرف با ہے، جیسے ہے من بین الصلب۔ ہم نے اقلاب کا قاعدہ پڑھا ہے کہ اقلاب کس طرح سے ہوتا ہے، اقلاب کو کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور اس کی ہم نے مشق بھی کی، لیکن اقلاب کے قاعدے کے اوپر ہم نے غنہ نہیں کیا، غنّے کے بارے میں آپ کو نہیں بتایا کہ غنّہ بھی اس کے ساتھ ہم نے کرنا ہے۔ جہاں بھی اقلاب کا قاعدہ ہوگا، جہاں بھی اقلاب ہم نے کرنا ہے، یعنی چھوٹا میم ساتھ لگانا ہے، اس صورت میں ہم نے ساتھ غنّہ بھی کرنا ہے، اور غنّہ زیادہ دبا کر نہیں کرنا جس طرح ہم نون مشدد اور میم مشدد پر کرتے ہیں،
جیسے ان مما مما ان، اس طریقے سے ہم نے یہاں پر غنہ نہیں کرنا۔ جب بھی اقلاب کا قاعدہ ہوگا تو وہاں پر ہم نے غنہ تو کرنا ہے لیکن نرمی والا غنہ کرنا ہے، جیسے مم باخیلا مم باخیلا مم باخیلا۔ اس طرح دوسرا لفظ ہے جیسے مم بعدی مم بعدی مم بعدی، ہم نے کھینچ کر تو پڑھا، ساتھ غنہ بھی کیا لیکن نرمی والا غنہ کیا، ہم نے زیادہ دبا کر غنہ نہیں کیا جس طرح نون مشدد اور میم مشدد پر ہم غنہ کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اخفا کے بارے میں پڑھیں گے کہ اخفا کس طرح کرنا ہے، کہاں کرنا ہے اور اخفا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ اخفا کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں حروف حلقی، حروف یرملون اور اقلاب کے اندر جو لفظ حرف با ہے اس کو آپ کو یاد کرنا لازمی ہے۔ پہلے ان حروف کو آپ چیک کر لیں کہ کون کون سے حرف ہیں، ان سب کو یاد کر لیں، اس کے بعد ہم اخفا کی طرف جائیں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اخفا کے بارے میں پڑھیں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔